بہترین خطا کار اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ انسان ہونے کی علامت۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے، یہ ابن ماجہ کی کتاب زہد کی باب ذکر توبہ صفحہ نمبر 699 ہے اور حدیث نمبر 4251 ہے۔ انسان ہونے کی ایک علامت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں۔ ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، مخلوق تین طرح کی ہے۔ فرشتے یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ شیاطین یہ گناہ ہی کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر انسان ہے۔ انسان سے خطا بھی ہوتی ہے اور وہ توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جیسے عام انسانوں سے کبھی گناہ ہو ہی نہ۔ باقی دو ہی صورتیں بچتی ہیں، آدمی گناہ پر اڑ جائے، یہ شیطان کا وصف ہے۔ جب آدمی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف بڑھے، یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ شرمندہ بندے کی حکایت۔ ایک اسرائیلی شخص سے گناہ سرزد ہو گیا۔ وہ بے حد شرمندہ ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری اور ندامت قبول ہو گئی اور اللہ پاک نے اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین رتبے صدیقیت سے نواز دیا۔ اواب کسے کہتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، بس ہمارے جیسے کہ توبہ کرتے ہی رہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، ترجمہ کنز ایمان۔ تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 15 بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک توبہ جو کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تو بے شک توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ بہت بلند رتبہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توبہ کرتے رہیے۔ حضرت محمد بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، ابن آدم بھی کیسا ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں، نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اے فرشتو، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جاں کر دیا گناہوں نے، مرض سیاں سے دے شفا یا رب۔ یہ آپ نے جو آیت مبارکہ کی تفسیر سنی، یہ تفسیر تبری ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 25 ہے۔ توبہ کے فوائد۔ فائدے توبہ کے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم اپنے گناہوں
پر شرمندہ ہوں، توبہ کریں تو انشاءاللہ الکریم بڑی برکتیں ملیں گی۔ قرآن کریم میں جو توبہ کے جو فائدے بیان ہوئے ہیں، آئیے سنیے۔ توبہ کرنے والے کو فلاح و کامرانی ملتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ دوسری آیت مبارکہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک محبوب رکھتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب التوابین، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کرنے والے پر اللہ پاک کی رحمت برستی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یتوب علیہ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 6 ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 39۔ ترجمہ کنز ایمان، کنز العرفان، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ اور توبہ کرنے کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان آیت نمبر 70 ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رب رحمان و رحیم کی کیسی کرم نوازی ہے۔ آدمی توبہ کرے تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روز قیامت ایک گناہ گار پر کرم۔ غیب بتانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ ہر ایک کا اقرار کرتا جائے گا اور ڈرتا ہوگا کہ ابھی کبیرہ کی باری آنی ہے۔ اتنے میں حکم ہوگا تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا مولا ابھی تو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسکرائے، حتیٰ کہ نواجز یعنی پیچھے کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔